کہ جیسے ایک انسان جو ہے نا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک پرسکون لڑکی تھی، اپنے آپ کو اس نے پوری طرح سے تھکا ہوا تھا۔ باب نمبر 3 ہے غیر معمولی پیشکش۔ اب اسٹال پہ تو وہ جا کے بیٹھ گیا۔ اب اس لڑکی نے اپنی نرم سی آواز میں اسد سے پوچھا، آپ کیا کھائیں گے؟ اسد نے بریانی آرڈر کی۔ جب لڑکی نے بریانی لے کر دی تو اس کی خوشبو اتنی لذیذ تھی کہ اسد خود کو روک نہ سکا اور فوراً کھانے میں مشغول ہو گیا۔ جب اس نے پیسے دینے کی کوشش کی تو لڑکی نے کہا، جو پہلی بار ہمارے اسٹال پہ آتا ہے ہم اس سے پیسے نہیں لیتے۔ اسد نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن میں کئی سوالات ابھر آئے۔ آخر یہ لڑکی کون ہے اور اس نے مجھے کھانا فری میں کیوں دیا؟ کیونکہ اسد کی غیرت تو یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ کسی لڑکی سے فری میں کھانا کھائے، آخر وہ بھی تو محنت کر رہی ہے۔ لیکن اب لڑکی نے لینے سے منع کر دیا تھا تو اس کو حیرت تو ہونی تھی نا۔ باب نمبر 4 اس کی حقیقت۔ اسد کی نظریں لڑکی پر مرکوز ہو گئی۔ اس نے اسے سوال کیا، کیا یہ اسٹال آپ کا ہے؟ لڑکی نے صرف سر ہلا کر جواب دیا، ہاں۔ اسد حیران ہو گیا۔ وہ کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ سڑک کے کنارے کوئی لڑکی اس طرح کا کاروبار چلا سکتی ہے اور اتنی خود اعتمادی کے ساتھ چلا سکتی ہے۔ باب نمبر 5 نئی حقیقت کا انکشاف۔ اب اسد کے اوپر ایک نئی حقیقت کا انکشاف ہونے والا تھا۔ پہلے تو اس پہ یہ انکشاف ہوا کہ کس طرح سے ایک لڑکی کاروبار چلا سکتی ہے، اب اس کے پاس کچھ اور نئی انکشافات ہونے لگے۔ اب اسد واپس گھر جانے کے دوران اس لڑکی کی سوچوں میں گم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے لیے کچھ بریانی لے آتا، وہ چاہتا بھی یہی تھا، لیکن اب اس نے تو فری کھا لی تھی، اب اس نے اس سے پیسے نہیں لیے تھے تو اب اس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ ایک اور بریانی پیک کروائے۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب اسد گھر پہنچا تو اس کی ماں نے پوچھا، بیٹا کیا تم نے کھانا کھایا؟ اسد نے جواب دیا، ہاں میں نے ایک اسٹال سے کھانا کھا لیا تھا۔ اس پر اس کی ماں نے کہا،